الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پڑھیے الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے، قیامت کے روز اللہ عز و جل کے عرش کے سوا کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ تین شخص اللہ عز و جل کے عرش کے سائے میں ہوں گے۔ عرض کی گئی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم وہ کون لوگ ہوں گے؟ ارشاد فرمایا وہ شخص جو میری امتی کی پریشانی دور کرے، دوسرا وہ شخص میری سنت کو زندہ کرنے والا، اور تیسرا وہ شخص مجھ پر کثرت سے درود پاک پڑھنے والا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ حصول ثواب کی خاطر اچھی نیتیں کر لیتے ہیں۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، نیت المؤمن خیر من عملہ، مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ دو مدنی پھول بھی سماعت کر لیجئے، بغیر اچھی نیت کے کسی بھی عمل خیر کا ثواب نہیں ملتا۔ نمبر 2، جتنی اچھی نیتیں زیادہ، ثواب بھی اتنا زیادہ۔ میں نیت کرتا ہوں اللہ عز و جل کی رضا پانے اور ثواب کمانے کے لیے بیان کروں گا۔ پارہ نمبر 14 سورۃ النحل آیت نمبر 125، ادعوا الی سبیل ربک بالحکمۃ والموعظۃ الحسنہ، ترجمہ کنز الایمان، اپنے رب کی راہ کی طرف بلاؤ پکی تدبیر اور اچھی نصیحت سے۔ اور بخاری شریف حدیث نمبر 3461 میں وارد اس فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، بلغوا عنی ولو آیا، یعنی پہنچا دو میری طرف سے اگرچہ ایک ہی آیت ہو، میں دیے گئے احکام کی پیروی کروں گا، نیکی کا حکم دوں گا، برائی سے منع کروں گا، کہہ کا لگانے اور لگوانے سے بچوں گا، ہر بار حمد و صلاۃ و تعوذ و تسمیہ سے شروع کروں گا۔ اللہ تبارک و تعالی کرم فرمائے۔ آپ بھی نیت کر لیجیے اللہ عز و جل کی رضا پانے اور ثواب کمانے کے لیے خوب کان لگا کر پوری توجہ کے ساتھ نعت تذکرہ سنیں گے۔ نعت تذکرہ کا خلاصہ اور اہم نکات اپنے پاس لکھنے یعنی تحریر کرنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ اللہ عز و جل کے نام کے ساتھ عز و جل اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ذکر خیر پر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یعنی پورا درود و سلام پڑھیں گے۔ صحابہ کرام، اہل بیت اطہار اور تابعین کا ذکر ہوا تو رضی اللہ تعالی عنہ کہیں گے، بزرگان دین و اولیاء اعظام کے تذکرے پر رحمۃ اللہ تعالی علیہ کہیں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ الحمدللہ رب العالمین۔ ہم نعت خوانی سے قبل جن باتوں کا خیال رکھنا ضروری ہے، آج 18 نمبر مدنی پھول سننے کی سعادت حاصل کریں گے۔ نعت خواں ہر طرح کی ریاکاری اور دکھاوے جیسی آفت سے محفوظ رہے، اور ریاکاری اور دکھاوے کے لیے کوئی عمل نہ کرے، نہ ہی لباس میں، نہ ہی پڑھنے میں، نہ ہی کسی اور عمل میں۔ دکھاوے کے لیے اور ریاکاری کے لیے یہ معاملہ نہ کرے۔ یہ بہت ہی اہم مدنی پھول ہے، بلکہ ساری باتیں ضروری ہیں، جبھی تو یہ آپ سے عرض کی جا رہی ہیں۔ آپ کسی بھی نعت خواں سے پوچھیں، 100 میں سے 90 نعت خواں آپ کو یہی جواب دیں گے کہ وہ چاہتے ہیں وہ ٹی وی پر آ جائیں، ان کو شہرت مل جائے، لوگ ان کی عزت کریں، لوگ ان کا خیال رکھیں، لوگ ان کا بھرم رکھیں، وہ جہاں جائیں وہاں پہ لوگ استقبال کو کھڑے ہو جائیں، اچھا کھانے پینے کو دیں، اچھی خدمت کریں، اوپر نوٹ پھینکیں، پیسے پھینکیں، وہ جو کہہ دے وہ ہو جائے۔ یہ 100 میں سے 90 لوگوں کی، نعت خوانوں کی خواہش یہی ہوتی ہے۔ اور جب یہ لوگوں کے لیے سارا کچھ کریں گے تو لوگ صلہ دیں گے یا نہیں دیں گے لوگوں کو نہیں پتہ، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں سے صلے کی امید مت رکھیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے امید رکھیے۔ لیکن چونکہ آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے، رضا کے لیے کام کر ہی نہیں رہے،
تو پھر آپ اللہ تبارک و تعالیٰ سے امید ثواب کی کیوں رکھیں گے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے جب کوئی کام کیا جائے نا تو اللہ تبارک و تعالیٰ جزا عطا فرمائے. جب لوگوں فرمائے گا تو جب لوگوں کی خوشنودی کے لیے کام کیے جائیں تو پھر لوگ تو جزا دیں یا نہ دیں. میری بات کو سمجھ رہے ہیں نا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر طرح کی غلطی کو تو معاف فرمائے. محترم اسلامی بھائیوں، ریا کیا ہوتا ہے؟ اس کے لغوی معنی ہے دکھاوے کے. اور امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ ریاکاری کی تعریف یوں کرتے ہیں: اللہ عز و جل کی رضا کے علاوہ کسی اور ارادے سے عبادت کرنا. گویا عبادت سے یہ غرض ہو کہ لوگ اس عبادت پر آگاہ ہوں تاکہ وہ ان لوگوں سے مال بٹورے یا لوگ اس کی تعریف کریں یا اسے نیک آدمی سمجھیں یا اسے عزت دیں وغیرہ. اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے، ترجمہ کنز الایمان: اے ایمان والو، اپنے صدقے باطل نہ کرو، احسان رکھ کر اور ایذا دے کر. اس طرح جو اپنا مال لوگوں کے دکھاوے کے لیے خرچ کرے اور اللہ اور قیامت پر ایمان نہ لائے تو اس کی کہاوت ایسی ہے جیسے ایک چٹان کے اس پر مٹی ہے، اب اس پر زور کا پانی پڑا جس نے اسے نرا پتھر کر چھوڑا. اپنی کمائی سے کسی چیز پر قابو نہ پائیں گے اور اللہ کافروں کو راہ نہیں دیتا. صد الافاضل حضرت علامہ مولانا سید محمد نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ خزائن العرفان میں اس کے تحت فرماتے ہیں: جس طرح منافق کو رضائے الہی مقصود نہیں ہوتی، وہ اپنا مال ریاکاری کے لیے خرچ کر کے ضائع کر دیتا ہے، اس طرح تم احسان جتا کر یا ایذا دے کر اپنے صدقات کا اجر ضائع نہ کرو. یہ یعنی مذکورہ آیت مبارکہ منافق ریاکار کے عمل کی مثال ہے. جس طرح پتھر پر مٹی نظر آتی ہے لیکن بارش سے وہ سب دور ہو جاتی ہے، خالی پتھر رہ جاتا ہے، یہاں یہی حال منافق کے عمل کا ہے کہ دیکھنے والوں کو معلوم ہوتا ہے کہ عمل ہے اور روز قیامت وہ تمام اعمال باطل ہوں گے کیونکہ رضائے الہی کے لیے نہ تھے. سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں: مجھے تم میں سے سب سے زیادہ شرک اصغر یعنی ریا دکھاوے میں مبتلا ہونے کا خوف ہے. اللہ عز و جل قیامت کے روز کچھ لوگوں کو ان کے اعمال کی جزا دیتے ہوئے ارشاد فرمائے گا: ان لوگوں کے پاس جاؤ جن کے لیے دنیا میں تم دکھاوا کرتے تھے اور دیکھو کیا تم ان کے پاس کوئی جزا پاتے ہو. اللہ اکبر. یہ روایت جب سنتے ہیں علماء سے، جب اس کو پڑھتے ہیں، جب یاد کرتے ہیں، یقین کرے خوف خدا سے دل لرز اٹھتا ہے. رونگٹے کھڑے کر دینے والی حدیث مبارکہ آئیے سنتے ہیں. حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے: محبوب رب العالمین جناب صادق و امین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا: قیامت کے دن اللہ عز و جل اپنے بندوں کے درمیان فیصلہ کرنے کے لیے ان پر اپنی شان کے مطابق تجلی فرمائے گا. اس وقت ہر امت گھٹنوں کے بل کھڑی ہوگی. سب سے پہلے جن لوگوں کو بلایا جائے گا ان میں ایک قرآن کریم کا حافظ، دوسرا راہ خدا میں مارا جانے والا شہید اور تیسرا مالدار ہوگا. اللہ عز و جل حافظ سے ارشاد فرمائے گا: کیا میں نے تجھے اپنے رسول پر اتارا ہوا کلام نہیں سنایا تھا؟ وہ عرض کرے گا: کیوں نہیں اے رب عز و جل. اللہ عز و جل ارشاد فرمائے گا: پھر تو نے اپنے علم پر کتنا عمل کیا؟ وہ عرض کرے گا: یا رب عز و جل میں دن رات اسے پڑھتا رہا. اللہ عز و جل ارشاد فرمائے گا: تو جھوٹا ہے. اس طرح فرشتے بھی اس سے کہیں گے: تو جھوٹا ہے. پھر اللہ عز و جل اس سے ارشاد فرمائے گا: تیرا مقصد تو یہ تھا کہ لوگ تیرے بارے میں یہ کہیں کہ فلاں شخص قاری قرآن ہے اور وہ تجھے دنیا میں کہہ لیا گیا. پھر مالدار کو بلایا جائے گا. اللہ عز و جل اس سے ارشاد فرمائے گا: کیا میں نے تجھ پر اپنی نعمتوں کو اتنا وسیع نہ کیا کہ تجھے کسی کا محتاج نہ ہونے دیا؟ وہ عرض کرے گا: کیوں نہیں اے رب عز و جل. اللہ عز و جل ارشاد فرمائے گا: تو نے
میرے عطا کردہ مال کا کیا کیا؟ وہ عرض کرے گا میں اس مال کے ذریعے صلہ رحمی کرتا اور تیری راہ میں صدقہ کیا کرتا تھا۔ اللہ عز و جل ارشاد فرمائے گا تو جھوٹا ہے۔ اس طرح فرشتے بھی اس سے کہیں گے کہ تو جھوٹا ہے۔ پھر اللہ عز و جل اس سے ارشاد فرمائے گا تیرا مقصد تو یہ تھا کہ تیرے بارے میں کہا جائے کہ فلاں بہت سخی ہے، اور وہ تجھے دنیا میں کہہ لیا گیا۔ پھر راہ خدا عز و جل میں مارے جانے والے کو لایا جائے گا۔ اللہ عز و جل اس سے ارشاد فرمائے گا تجھے کیوں قتل کیا گیا؟ وہ عرض کرے گا میں تیری راہ میں جہاد کرنے کا حکم مجھے تیری راہ میں جہاد کرنے کا حکم دیا گیا تو میں تیری راہ میں لڑتا رہا اور بلا آخر اپنی جان دے دی۔ اللہ عز و جل ارشاد فرمائے گا تو جھوٹا ہے۔ اس طرح فرشتے بھی اس سے کہیں گے کہ تو جھوٹا ہے۔ پھر اللہ عز و جل اس سے ارشاد فرمائے گا تیرا مقصد تو یہ تھا کہ تیرے بارے میں کہا جائے کہ فلاں بہت بہادر ہے، اور وہ تجھے دنیا میں کہہ لیا گیا۔ پھر اللہ کے محبوب دانہ غیوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے ابو ہریرہ، یہ اللہ عز و جل کی مخلوق کے وہ پہلے 3 افراد ہوں گے جن سے قیامت کے دن جہنم کو بھڑکایا جائے گا۔ استغفر اللہ۔ یہ وہ 3 اشخاص ہوں گے جن سے قیامت کے دن جہنم کو بھڑکایا جائے گا۔ ایک قاری قرآن، ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنے والا سخی، اور تیسرا کون؟ شہید، اللہ کی راہ میں مارا جانے والا۔ یہ 3 لوگ پہلے ہوں گے جو جہنم میں جائیں گے اور جن سے جہنم کو بھڑکایا جائے گا۔ اندازہ فرمائیے اسلامی بھائیوں، یہ ریاکاری، یہ دکھاوا کتنی بڑی آفت ہے نا، کتنا بڑا گناہ ہے۔ حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں گھر بیٹھے بہترین نعت خوان بننے کا موقع، آن لائن نعت کورسز جن میں 50,000 لکھی ہوئی نعتیں، 5,000 نعتیں، 100 سے زائد درود و سلام، 9 مختلف زبانوں پر مشتمل نعتیں، 300 سے زیادہ لیکچرز اور اسباق اور بہت کچھ شامل ہے۔ مزید معلومات کے لیے دیے گئے نمبر پر رابطہ فرمائیں۔ یا نور الہدی السلام علیک یا نور الہدی السلام علیک۔